16 دسمبر 1971 کا سقوط ڈھاکہ ہو کہ 16 دسمبر 2014 کا آرمی پبلک اسکول قتل عام، دونوں پہ تحقیقاتی کمیشن بنے، ایک کی رپورٹ 47 برس ہو چلے مگر باضابطہ طور پہ ریاست پاکستان کی طرف سے منظر عام پہ نہیں آئی، دوسرے سانحے کی رپورٹ سنا ہے مرتب ہو رہی ہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے بارے میں بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ قوم کو اس سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے اور آئندہ ایسا سانحہ رونما نہ ہو۔ آرمی پبلک اسکول قتل عام کے بارے میں بھی وفاق اور صوبے کی سطح پہ تحقیقات کی نوید سنائی گئی۔ تحقیقات اگر ہوئی بھی تو مرنے والے بچوں اور اساتذہ کے لواحقین ان کے نتائج سے اب تک بے خبر ہیں۔ ان بچوں کے والدین پر پچھلے 4 برس سے 2 مسلسل بوجھ ہیں، اپنے بچوں کا سوگ اور سانحے کے ذمہ داروں کے تعین اور غفلت کے اسباب کی کھوج لگانے کے لیے دھرنے، ریلیاں اور یہاں وہاں عرضداشتیں پیش کرنا۔ یہ محاورہ کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اہل پاکستان پہ صادق نہیں آتا، یہ لوگ دودھ کے نہیں چھاچھ کے جلے ہیں۔ یہاں کمیشن لینے کا تو رواج ہے لیکن کمیشن کی رپورٹ شائع کرنے کا زیادہ رواج نہیں، بھلے وہ ایبٹ آباد کمیشن ہو کہ جبری گمشدگیوں کے اسباب و ذمہ داروں کا تعین کرنے کا کمیشن۔ ان حالات میں یہ توقع نری عیاشی ہے کہ کسی کمیشن کی رپورٹ اگر شائع ہو بھی جائے تو اس کی سفارشات پہ من و عن نہ صحیح جزوی عمل درآمد ہی ہو سکے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمیشن نے کوئٹہ کے 50 سے زائد وکلاء کی ایک خودکش حملے میں شہادت کے بعد غفلتوں اور ذمہ داروں کا کھل کے تذکرہ کیا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے نہایت حقارت سے رپورٹ مسترد کرتے ہوئے پوری توانائی خود کو دودھ کا دھلا ثابت کرنے میں لگا دی۔ اس سے قبل ایئر مارشل ذوالفقار علی خان کمیشن نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دائرہ کار اور مینڈیٹ کے تعین کے لیے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کی فرمائش پہ مفصل رپورٹ مرتب کی۔ اب تک تو اسے دیبک 4 بار چٹ کر چکی ہوگی۔ سانحہ اوجڑی کیمپ کے بارے میں اندازے ہیں کہ لگ بھگ سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اس سانحے کے لیے فوری تحقیقاتی کمیٹی قائم کی اور اس کمیٹی نے کچھ ہی عرصے میں رپورٹ مرتب کر کے حکومت کے حوالے کر دی۔ اس سے پہلے کہ رپورٹ شائع ہوتی جنیجو حکومت ہی اڑا دی گئی۔ اوجڑی کیمپ رپورٹ کہاں ہے کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بارے میں رپورٹ کہاں ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں جواب میں اچکتے کندھے ہی ملیں گے۔ بات یہ ہے کہ 6,000 صفحات کی رپورٹیں تیار کرنے سے کیا حاصل جب ان کی سمری تک سورج کی روشنی نہیں دیکھ پاتی۔ کاغذ درخت کے گودے سے بنتا ہے، اگر ایسی لا حاصل رپورٹیں نہ بنیں تو کاغذ کی بچت ہوگی، کاغذ کی بچت ہوگی تو درخت کم کٹیں گے، درخت کم کٹیں گے تو درجہ حرارت میں کمی ہوگی، لہٰذا ماحولیات کے صدقے آئندہ ایسا کوئی کمیشن نہ بنایا جائے کہ جس کی رپورٹ شائع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ ویسے بھی پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں آنے والے 10 چوٹی کے ممالک میں شامل ہے۔